بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے جنازے اور ایک تعزیر کا واقعہ بتانے والے ہیں، کیونکہ جنازہ جنات کے بچے کا تھا۔ دوستو، یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ اور دوستو، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی اور دو بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتی تھی۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی اکلوتی ایک بیٹی تھی جس کی اس نے شادی طے کر دی تھی اور شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز ایک پیسہ بھی زیادہ نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجور دیے اور کہا، ابا جب بھوک لگے تو کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا، جہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، وہی اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں خطرہ تھا، لہذا تاجر دوسرے راستے سے اپنے شہر کو چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ ریگستان تھا اور لمبا راستہ تھا، اس لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم کچھ دیر یہیں رکیں گے۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا اور ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھ گیا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس نے ٹوکری میں سے کھجور کھانا شروع کر دی۔ تاجر کھجور کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلیوں کو اپنے پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی زوردار نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر ماری، یعنی گٹھلی پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا سارا پانی خون یعنی لال ہو گیا تھا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ سب شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کچھ کھجور کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف اپنی ہی دنیا میں گھوم رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر اس ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا ہی حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام صاحب بھی پہنچ گئے اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھانا شروع کر دی اور تاجر نے نماز جنازہ ادا کی۔ یہ جنازہ ایک بچے کا تھا۔ نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کہا، آدم جات کی کھجور کی گٹھلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تاجر کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے پیروں کے تلے زمین نکل گئی۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس میں کھڑے انسانی شکل کے جنات سب غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ تو دوستو، تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کے کھجور کی گٹھلی سے مرا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جن غصے میں تاجر مخاطب ہو کر کہنے لگا،
کہ آدم جات تیری وجہ سے میرا بیٹا انتقال ہوا ہے اور اب مجھے اس کا بدلہ چاہیے، مجھے خون کے بدلے خون چاہیے اور اب میں تیرے بیٹے کا خون لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، جن یہ غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے، کنویں میں تو صرف پانی تھا، مجھ کو وہاں پر تیرا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن نے کہا، انسان یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنا چاہیے؟ اب تو مجھے کسی طرح سے صرف بدلہ چاہیے۔ دوستو وہ جن کسی بھی طرح سے نہیں مانا۔ آخر کار تاجر نے اپنے بیٹے کی بجائے اپنی جان کا سودا کر لیا اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔ جن جب اس کو مارنے لگا تب تاجر نے اس سے کہا کہ جن میرے پاس لوگوں کے کچھ امانات ہیں، مجھے تھوڑا وقت دے دے، میں ان لوگوں کے امانات دے کر واپس آ جاؤں گا اور اپنی بیٹی کی بھی شادی کراؤں گا۔ جن بہت غصے میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میری جان لے لے، لیکن قیامت کے دن مجھ سے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا، تب میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا، اے آدم جات، میں تجھے 40 دن کی مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کے وقت تو اس کنویں پر آ جانا جہاں پر تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا تو جن نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ تاجر بدحواسی کے عالم میں جب واپس قافلے کے پاس پہنچا تو قافلے والے کہنے لگے، جناب آپ کہاں پر چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آوازیں بھی دی لیکن آپ اکیلے ہی ایک طرف چلتے جا رہے تھے۔ تو یہ سن کر تاجر خاموش رہا۔ اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والوں اور اپنی ماں سے گلے لگ کر تاجر بہت رویا۔ تاجر کے اس رویے پر اس کے گھر والے بھی رو پڑے۔ انسان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے کبھی تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن اس بار تو ہم سب سے ان کا ملنا ایسا ہے جیسے کہ ہم سے اب یہ بچھڑنے والے ہیں۔ اگلے دن تاجر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا، اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صوفی بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کا نام لے رہے تھے۔ وہ ان کی جانب بڑھنے لگا۔ تاجر ان کے قریب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ درویش نے کہا، بیٹا تو جس خوف میں مبتلا ہے اسے اپنے دل سے نکال دے، یا جس خوف سے ڈرا ہوا ہے لگتا ہے تو جیتے جی ہی مر جائے گا۔ موت کا خوف اپنے دل میں نہ رکھ۔ موت دنیا کی ایک حقیقت ہے، کوئی بھی ہو چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آنی ہے۔ تمام مخلوقات کو موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے۔ دیکھ اپنے آس پاس کی قبروں کو دیکھ، تجھے یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تم مت رو اور اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر۔ درویش کی بات سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، بابا میں جانے کے لیے کیا تیاری کروں؟ درویش نے جواب دیا کہ تجھے چاہیے کہ تو سب کے ساتھ بھلائی کر اور یہ جان لے بس تو آج ہی اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اگر تیرے پاس کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔ اگر تو نے کسی کا دل دکھایا تو اس کو جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو جا کر اس کو معاف کر دے۔ اگر ماں باپ ہو تو ان کا، اور اگر بیوی بچے ہو تو ان کی خدمت کا فرض ادا کر، اور یاد رکھ موت سے پہلے اپنے دل کے راز اپنی بیوی بچوں کو ضرور بتا دینا۔ راز کبھی مت چھپانا ورنہ قبر میں ایک دن تو خود ہی پچھتائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کر دے۔ اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے۔ بیمار، محتاج اور غریب ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کر دے۔ سب سے پہلے حق تمہارے گھر والوں کا ہے، دوسرا حق تیرے ضرورت مند اور عزیز رشتہ داروں کا ہے، اور تیسرا تیرے ان پڑوسیوں کا ہے ان کا جو تجھ سے مدد کی امید لگائے ہوئے ہیں، اور چوتھا حق شہر کے یتیم بچوں، بیوہ اور بے سہارا بوڑھے لوگوں کا ہے۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر اپنی بیٹی کی شادی کی اور درویش کی باتوں پر عمل کیا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گئے تو درویش آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اپنے دل کا راز بتا دیا، اور اس سے انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی وہ پورا واقعہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا اور سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگے، لیکن تاجر نے کہا، اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنی پروردگار کی قسم کھائی تھی تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس اب میں جاتا ہوں۔
40वें दिन میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاثیر گھر والوں کو آخری بار مل کر چلا گیا۔ ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا اور وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا۔ اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا، جن میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا۔ تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی اور میں نے امانت والوں کی امانت لوٹا دی اور اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اپنے آخرت کا سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، اے آدم جات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے بھاگ سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھلے ہی وہ انجانے میں کیوں نہ ہو، لیکن میں بروز قیامت اپنے پروردگار کا بے انتہا احسان مند ہوں۔ میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گناہ گار نہیں بننا چاہتا تھا۔ جن کہنے لگا، جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو مانتا ہوں۔ آدم جات، اب تو جا سکتا ہے۔ تیری بات سے خوش ہو کر میں نے اپنے بیٹے کا قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں۔ جاؤ اپنے گھر والوں کو جا کر ملو۔ تو دوستو، اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا اور تاجر ہنسی خوشی دوبارہ اپنے گھر لوٹ آیا۔ تو میرے دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور اپنے دوست میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبا دیں۔ تو ہم ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔